ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ قابل صدر احترام اور حضرات علماء کرام، یوں تو ہر دور میں مبعوث کیے جانے والے پیغمبر اور رسول کے متبعین نے اپنے رسول سے محبت کی ہے، مگر تاجدار خیر الامم کے جانثاروں کی جانثاری کی مثال پورے تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ جس شخص نے بھی رسول بطحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے رگ و ریشے میں حضور کی محبت اس طرح پیوست ہو جایا کرتی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کے محبت کو چھین نہیں سکتی۔ ایک ادنا سے ادنا صحابی پیغمبر جس کا حضور سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، حضور سے کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن جب وہ ایمان لے آتا اور اپنی زبان سے محمد کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو حضور کا اس طرح سچا عاشق بن جاتا ہے، حضور سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ دنیا کی ساری مصیبتیں اور ساری قرابت اس کے لیے ہچ ہو جایا کرتی تھی۔ اب ایمان لانے کے بعد صرف ایک ہی نام کی رٹ ہوا کرتی تھی، وہ تھا محمد محمد محمد۔ اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا، اب قانون ہوگا تو صرف محمد کا، اب حکم چلے گا تو صرف محمد کا۔ کسی شاعر نے خود کہا ہے کہ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، کہ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا، کہ نہ سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، سکہ چلے گا تو صرف محمد کے نام کا۔ ایمان لے آنے کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جایا کرتے تھے اور خون کے آخری قطرے تک غلامیت میں کوئی شکن نہیں آتی تھی۔ یہی تھے وہ بے مثال محبت حضور کی جس نے ذرہ کو آفتاب بنا دیا، ادنا کو اعلیٰ بنا دیا۔ ہاں ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا جامع القرآن بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، بلال حبشی غلام تھا دنیا کا امام بن گیا، اور خالق کائنات کی زبان میں اولئک هم المفلحون کا خطاب ملا، اولئک هم الراشدون کا پروانہ ملا، لهم مغفرۃ واجر عظیم کی بشارت ملی۔ یورثون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ کی سند دے کر رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کر دیا۔ اور جب یہ لوگ دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو کیفیت کیا اٹھی ہے؟ سورہ حجرات اٹھا کر دیکھو، ارشاد باری ہے جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست کر لیا، یہی ہے وہ شخص جن کا امتحان اللہ تعالیٰ نے تقوی میں لے لیا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تو تمام صحابہ کرام ادب سے نگاہیں جھکا لیتے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ادب تھا حضور کا، یہ احترام تھا حضور کا۔ ارے یہ ادب یہ احترام کیوں؟ اسی لیے کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان اور اعلیٰ اولاد سے زیادہ محبوب تھے، اور عقیدت و محبت انسان کو ادب پر مجبور کر دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کیسی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بخدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اعلیٰ اولاد سے بھی زیادہ محبوب اور اس سے بھی زیادہ پیارے ہیں جیسا کہ ٹھنڈا پانی پیاسے کو ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا مجھے کوئی نہ تھا، مگر میرے دل میں حضور کا جلال اس قدر تھا کہ میں آنکھ بھر کر حضور کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہجرت کے وقت نائب رسول حضرت ابو بکر صدیق کی جانثاری کا حال پڑھو۔ جب لات و عزا کے پجاریوں نے اللہ کے لاڈلے نبی رحمت للعالمین کو ہجرت پر مجبور کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے یار حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر اپنے محبوب وطن مکہ المکرمہ کی سرزمین سے کوچ فرما گئے۔ رات کا بھیانک وقت تھا، راستہ تاریک تھا، زمین پتھریلی تھی، نوکیلے پتھر سے قدم مبارک کو چوٹ لگتی۔ یہ دیکھ کر عاشق رسول حضرت ابو بکر کا کلیجہ پھٹ پڑتا ہے۔ وہ بیتاب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے ہیں، اور جب غار ثور پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی آپ باہر ٹھہرے تاکہ میں پہلے غار کو صاف کراؤں۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر جاتے ہیں اور غار سے تمام تکلیف دہ چیزوں کو صاف کر دیتے ہیں اور تمام سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا جس کے بند کرنے کے لیے کوئی
सामान नहीं था, कोई अशिया मुहैया न थी। हज़रत अबू बकर ने अपना पाँव सुराख पर रख दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके मानिंदा हज़रत अबू बकर के ज़ानों पर सो गए। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने अबू बकर के पाँव में काट लिया। पूरा बदन जहर आलूद हो गया, मगर पैरों में कोई जुम्बश नहीं। पूरा बदन जहर आलूद है, मगर ज़बान पर कोई शिकवा नहीं। ये सिर्फ इसलिए कि कहीं पैगंबर की नींद न खुल जाए। आंसू की लड़ी चेहरे अनवर पर पड़ती है। पैगंबर की नींद खुल गई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लिहाफ पैर पर लगा दिया, इससे तमाम तकलीफ जाती रही। ये हुजूर के साथ जानिसारी का वाक़या उस शख्स का है जो खलीफे अव्वल बनकर दुनिया में नमूदार हुए, जो दुनिया में हुजूर के सबसे बड़े मुहसिन और सबसे बड़े खैरखाह थे। लेकिन हुजूर की मोहब्बत एक आम सहाबी के अंदर भी इस तरह होती है जिस तरह का भी सहाबा में थी। ज़ैद एक सहाबी है जिनको कुफ़ार ने पकड़ लिया और कुरैश ने कत्ल के लिए उनको खरीद लिया। जब उनको सूली देने चले तो सुफियान बिन हर्ब ने कहा, ज़ैद तुझे खुदा की कसम, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बदले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली दी जाती? ज़ैद ने कहा, खुदा की कसम मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरे रिहाई के बदले हुजूर के पाए मुबारक में कांटा भी चुभे। अल्लाहु अकबर, ये अदब था हुजूर का। और इससे भी आगे बढ़कर अगर तुम्हें अक़ीदत और मोहब्बत देखना है तो हुजूर के इंतकाल के बाद तारीख़ मदीना से मदीने का मंजर पूछो। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए उस दिन मदीना की तमाम चीजें रोशन और ताबनाक थी, और जिस दिन हुजूर का इंतकाल हुआ उस दिन मदीना की तमाम चीजें तारीक नजर आ रही थी। मदीना के गलियों में कोहराम मच गया, हर शख्स पर गम का पहाड़ टूट गया। जो जहाँ खड़ा था खड़ा ही रह गया, जो जहाँ बैठा था बैठा ही रह गया। हज़रत अली रोते रोते बेहोश हो गए, हज़रत उस्मान गनी पर सख्त तारी हो गया, हज़रत उमर पर बदहवासी छा गई, और सारी अक्ल तवानाई के बावजूद मुनकिरीन हयात के लिए तलवारें निकल पड़ी। हाँ, मदीने का अजीब मंजर था। एक तरफ हज़रत आयशा रो रही है तो एक तरफ हज़रत फातिमा परेशान है। हज़रत बिलाल को देखो, उन्होंने तो मदीना ही छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रहे तो फिर मदीना में हम कैसे रहेंगे? इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ है। रूमी फना हुआ और हबशी को दवाम है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बनाए। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।